کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو اسراء و معراج تھی، کیا یہ حقیقت تھی یا کیا یہ خواب تھا؟ عبد جو ہے یہ اس کے لیے لازمی ہے کہ انسان اپنی جسمانی صورت میں ہو، یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ یہ روحانی صورت میں ہو۔ سورۃ الاسراء کی پہلی آیت آج ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاک ہے، بلند و بالا ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد الاقصی تک، جس کو ہم نے بابرکت کر دیا، اور جو کچھ اس کے گرد و نواح ہے اس کو بھی بابرکت کر دیا، تاکہ ہم اسے ہماری آیتیں، نشانیاں، علامتیں دکھا سکیں۔ جب اللہ نے قرآن کریم میں جو لفظ استعمال کیا ہے وہ عبد کا ہے، تو وہاں پر جسم کا ہونا لازمی۔ عبادت، اگر ہم عبادت کرتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، تو میں کہتا ہوں جی میں دل سے نماز پڑھتا ہوں، تو کیا یہ قابل قبول ہوگا؟ نہیں ہے نا۔ دوسری چیز، براق کو لایا گیا۔ اب مجھے یہ بتا دیں، اب مسجد الحرام سے مسجد الاقصی جانا ہے اور براق آیا۔ براق کیا ہے؟ سواری ہے، برق کہتے ہیں روشنی، اسپیڈ آف لائٹ۔ تو مجھے یہ بتا دیں کہ خواب میں بھائی گھوڑے کی کیا ضرورت ہے؟ سو لاجیکلی بھی وہاں پر جسم کا ہونا لازمی۔